بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حمد و صلات کے بعد خالق کائنات کی عطا سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم ایک مرتبہ پھر حلقہ درس حدیث میں موجود ہیں۔ قبل اس کے گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے محبت و خلوص کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تنگ دستی کے اسباب سے متعلق کئی نشستوں سے گفتگو جاری ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شریعت نے ہمیں کبھی بھی بے آسرا نہیں چھوڑا۔ بعض وہ کام ہیں جو ہم کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم خود ہی تنگ دستی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو خود کے کیے کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا۔ لہذا جب معلوم ہو جائے کہ یہ غلطی ہم کرتے ہیں اور اسی غلطی کی وجہ سے اس کا یہ اثر ہوتا ہے، یہ برا اثر ہوتا ہے، عقل مندی یہی ہوتی ہے کہ پھر انسان اس غلطی کو چھوڑ دے اور اس غلطی کے علاوہ جو دوسری راہ بتائی گئی ہے اس پر چلے۔ تو تنگ دستی کے حوالے سے بھی بہت سے اعمال ایسے ہیں جو ہم شب و روز کرتے ہیں اور انہی اعمال کی وجہ سے خود بخود تنگ دستی ہماری زندگی کے ساتھ چمٹ جاتی ہے۔ لہذا جب انسان ان باتوں کو دیکھے اور وہ خرابیاں جو بیان کی جائیں، وہ خرابیاں اگر اس کی زندگی میں ہیں انہیں چھوڑ دے، تو جب ظاہر ہے کہ وہ تنگ دستی جائے گی تو آہستہ آہستہ برکت خود بخود ہماری زندگی میں شامل ہو جائے گی۔ ورنہ یہ یاد رکھیے، فقط کما لینا، ہم نے کئی بار کہا ہے، دولت کما لینا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ دولت کے ساتھ ساتھ برکت کمانا مسئلے کا حل ہے۔ اگر برکت ہو کم میں بھی بہت کچھ ہو جائے گا، اور اگر زندگی سے برکت نکال لی جائے بہت کچھ ہو اس کے باوجود کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو اولیاء کاملین نے سمجھ لیے، اسی وجہ سے ان کی زندگی انتہائی فرحت و انبساط کی گزری، آسودگی کی گزری، آسانی کے ساتھ ان کی زندگی گزر گئی۔ اور یہ وہ باتیں ہیں جو اب تک ہم سمجھ نہ پائے، اسی وجہ سے ہر شخص دولت کمانے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور جس قدر زیادہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ترقی کی طرف جا رہا ہے، آہستہ آہستہ تنزلی کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ آپ دولت کما سکتے ہیں، برکت نہیں کما سکتے۔ دولت کمانے کے لیے محنت کرنی ہے، برکت کمانے کے لیے برکت والے کام کرنے ہیں۔ جب آپ یہ دونوں عمل کریں گے، کوششیں بھی کریں گے اور برکتوں کے کام بھی کریں گے، پھر اللہ رب العزت برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو تنگ دستی کے اسباب سے متعلق امام زرنوجی رحمہ اللہ نے بہت کچھ لکھا ہے، پچھلی نشست میں بھی ہم نے بیان کیا، اور یہ بہت ہی اہم اور کام کی باتیں ہوتی ہیں۔ انہیں آپ خود بھی سنیں اور اپنے گھر میں گھر والیوں کو، گھر کی خواتین کو، مستورات کو بھی سنائیں، اس لیے کہ ان باتوں میں سے بہت سے کام، بلکہ اکثر کام وہ ہیں جو خواتین کے ہیں اور بہت سے کام سب کے ہیں۔ لہذا آپ کو چاہیے کہ اپنے گھر میں بھی یہ سنائیں۔ ہمارے لیے، ہم سوشل میڈیا پر اسی وجہ سے ہیں تاکہ بہت سی باتیں وہ ہیں جو آپ سمجھ تو سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ اچھے انداز میں اپنے گھر والوں کو بیان نہیں کر سکتے۔ تو جب یہ سوشل میڈیا میں یہ ریکارڈنگ چلتی ہے تو اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ جو بات آپ سمجھا نہیں سکتے وہ انہیں سنا دیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بات جو آپ اچھی طرح سے انہیں سمجھا نہ سکیں، وہ اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے جب وہ آپ انہیں سنائیں تو
تو ہو سکتا ہے کہ ان کے سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو جائے۔ تو تنگ دستی کے اسباب میں سے بہت سے اسباب ہم نے بیان کیے، ان میں سے آج کا سب سے پہلا سبب یہ ہے جو امام زرنوجی رحمہ اللہ نے بیان کیا۔ فرمایا وَالْإِتِّكَاءُ عَلَىٰ أَحَدِ مِصْرَاعِ الْبَابِ، کسی شخص کا دروازے کی چوکھٹ پر ٹیک لگائے ہوئے کھانا کھانا، یعنی دروازے کی چوکھٹ پر اگر کوئی شخص ٹیک لگائے کھانا کھائے تو یہ تنگ دستی کے اسباب میں سے ہیں۔ اس طرح کا عمل اگر کیا جائے، چند ایک مرتبہ ہو تو وہ گنتی میں نہیں ہے، لیکن اگر اس کی عادت بنا دی جائے تو یہ عادت تنگ دستی کے اسباب میں سے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ انسان تنگ دست ہوتا ہے۔ اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھنا اور دوسرا ہے ٹیک لگانا۔ تو یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دروازے کی چوکھٹ پہ ٹیک لگائیں تو دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھ کر کھانا یہ بھی برا ہے، اور ٹیک لگا کر کھانا چاہے وہ چوکھٹ پر ہو یا چاہے کسی بھی جگہ پر ہو، ٹیک لگا کر کھانا یہ کھانے کی بے قدری ہے۔ اسی وجہ سے جب کھانے کی بے قدری ہوگی تو تنگ دستی ضرور آئے گی۔ لہذا جب بھی کھانے کے لیے جب کھانا سامنے آ جائے، اگر آپ ٹیک لگائے بیٹھے ہوں تو بہتر یہ ہوتا ہے، آداب میں سے یہ ہے کہ آپ دو زانوں بیٹھ جائیں، باادب بیٹھیں اور کھانا تناول کریں۔ اگر آپ ٹیک لگائے کھانا کھائیں گے تو یہ تنگ دستی کے اسباب میں سے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو ناپسند کیا۔ چنانچہ امام بخاری نقل کرتے ہیں عن ابی جحیفہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا آکل متکئا، میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، آپ ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتے، لہذا کسی جگہ ٹیک لگا کر کھانا کھانا یہ خلاف ادب بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرضی کے خلاف بھی ہے۔ ایک تو یہ عام صورتحال میں ایسا ہے، اب کوئی شخص بیمار ہے، اس کے لیے بہت مشکل ہے کہ اگر وہ ٹیک نہ لگائے تو اٹھ کر بیٹھنا اس کے لیے دشوار ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ بیماری کی حالت الگ ہوتی ہے اور عام صورتحال الگ ہوتی ہے۔ حالت اضطرار جس کو کہتے ہیں نا، عام صورتحال میں تو آپ لیٹ کر نماز نہیں پڑھ سکتے نا، اگر بیمار خدا نخواستہ کوئی بیمار ہو جائے تو لیٹ کر نماز پڑھ سکتا ہے نا۔ تو بیماری کے احکام وہ الگ ہوتے ہیں۔ یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ عام صورتحال کی بات ہے، عام صورت زندگی میں، عام حالات زندگی میں ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ جب کھانا آئے تو ٹیک لگا کر کھانا نہ کھائیں۔ ایک بات ہو گئی، اور پھر یہ کہا گیا کہ جتنا کھانا آپ کھا سکتے ہیں اتنا ہی کھانا آپ اپنے برتن میں لیں، اپنے حصے میں لیں، اور کھانا کھا کر آدھا کھانا یا کھانے کا کچھ حصہ چھوڑ دینا یہ بھی بے برکتی کی علامت ہے۔ یہ بھی بے برکتی کی علامت ہے کہ آپ نے لے تو لیے بہت کچھ لیکن آپ کھا نہ سکے۔ یہ عام طور پر یہ شادی کی تقریبات میں ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ کس طرح کھانے کی بربادی ہوتی ہے، بے قدری ہوتی ہے کہ، اور پھر جب عادت بن جائے تو پھر عام زندگی میں بھی انسان اپنے گھر میں بھی اسی طرح کرتا ہے، کھانے کی بے قدری کرتا ہے۔ تو آپ کے پاس رب نے بہت کچھ دیا ہے، آپ بہت کچھ کھا سکتے ہیں، یہ آپ کا حق ہے۔ آپ کے رب نے آپ کو دیا ہے، بہت کچھ پکا سکتے ہیں، بہت کچھ کھا سکتے ہیں، لیکن کھانا ضائع کرنے کا حق تو کسی کو بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حق یہ کھانے کا حق ہے، اور جب یہ حق کھانے کا ہے تو آپ اگر کھانا ضائع کریں گے تو یہ کھانے کی بے قدری ہوگی۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اس حدیث کو امام ترمذی نے نقل کیا، فرمایا من اکلا من قصعۃ ثم لحسها، جو شخص برتن میں کھائے اور پھر اچھی طرح برتن صاف کر دے، تقول له القصعۃ، تو برتن اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہوئے کہتا ہے اعتقک اللہ من النار کما اعتقنی من الشیطان، اللہ تعالی تجھے دوزخ سے آزاد کرے جس طرح تو نے مجھے شیطان سے آزاد کیا۔
اس لیے کہ جو کھانا چھوڑ دیا جائے وہ شیطانوں کی نظر ہو جاتا ہے، اور جب شیطانوں کی نظر ہو تو کھانے کو بھی تکلیف ہوتی ہے، برتن کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ لہذا جب انسان برتن صاف کر کے کھائے تو پھر برتن اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہوئے کہتا ہے اعتقک اللہ من النار کما اعتقنی من الشیطان، جیسے تو نے مجھے شیطان سے محفوظ رکھا اللہ تجھے دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھے۔ تو اب بتائیں، جب برتن آپ کے لیے دعائے مغفرت کرے گا تو آپ کے لیے برکت کا سبب ہوگا نا۔ جب برتن آپ کے لیے دعا کرے تو یہ برکت کی بات ہے، اور جب برتن میں آپ نے پلیٹ میں آپ نے کھانا لیا اور پھر چھوڑ دیا، شیطان کے لیے چھوڑ دیا، تو پھر یہ برتن آپ کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرے گا، اور جب دعائے مغفرت نہیں ہوگی تو پھر یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ تنگ دستی آئے گی۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، اگر آپ ان کاموں کو انجام دیں گے تو آپ دیکھیں گے خود ہی آہستہ آہستہ آپ کی زندگی میں برکت آتی جائے گی۔ تین باتیں ہو گئی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹیک لگا کر نہ کھائے، ٹیک لگا کر کھانا کھانا بے برکتی کی بات ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھ کر اگر کوئی کھانا کھائے، چند ایک بار اگر کھا لے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر اس کی عادت ہی بنا لے تو یہ بے برکتی کی علامت ہے۔ اگر ایسا کرے گا اس کے گھر میں بے برکتی ہوگی۔ دو باتیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ چند ایک بار ہو تو وہ گنتی میں نہیں ہے، لیکن اگر اس کی عادت ہی بنا لے کہ اکثر و بیشتر وہ بھوک سے زیادہ لے لے اور پھر کھانا چھوڑ دے، تو پھر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اگر وہ ایسا کرتا ہے، کھانا کچھ کھا کر چھوڑ دیتا ہے، تو وہ برتن آلودہ برتن اس کے لیے کہتا ہے، وہ جو کھانا کھاتا ہے اور کھانا کھا کر برتن اچھی طرح صاف کر دیتا ہے تو وہ برتن اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ اب اس کا الٹ کر لیجئے کہ جب کھانا کھا کر نہ چھوڑے تو برتن اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرتا، اور جب دعائے مغفرت نہیں ہوگی تو خود بخود ہی تنگی آئے گی۔ تین باتیں ہو گئیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانا کھانا، یا ٹوٹے ہوئے گلاس میں، یا ٹوٹے ہوئے چائے کے کپ میں چائے پینا یا کھانا کھانا، پانی پینا، اس سے بھی ہمارے صوفیہ کرام نے، علماء کرام نے منع فرمایا۔ فرمائے ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانا یہ بے برکتی کا سبب ہوتا ہے۔ چاہے ٹوٹے ہوئے گلاس میں پانی پینا یا چائے کی کپ ہو وہ ٹوٹی ہوئی ہو اسی میں چائے پینا، یہ بے برکتی کی علامت ہوتی ہے۔ تھوڑی سی اس کی حفاظت کریں گے، تھوڑی سی توجہ دیں گے تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ برکت آ جائے گی اور بے برکتی آپ کی زندگی سے ختم ہو جائے گی۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمائیں ایک تو اس کی وجہ جو ظاہر سی بات ہے، اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ جو برتن کی ٹوٹی ہوئی جگہ ہوتی ہے، آپ جس قدر زیادہ برتن کو صاف کر لیں اس جگہ کو صاف کرنا مشکل ہوتا ہے، اور کھانے کے اجزاء اس جگہ میں جمع ہوتے رہتے ہیں۔ پھر جب جمع ہوتے رہتے ہیں تو پھر اس میں جراثیم ہو جاتے ہیں، اور جب آپ اس میں سے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو معلوم بھی نہیں ہوتا، اور آہستہ آہستہ وہ ساری بیماریاں آپ کے پیٹ میں جا رہی ہوتی ہیں۔ یہ ظاہری وجہ ہے، اور پھر باطنی وجوہات بھی بہت ساری ہیں۔ باطنی وجہ یہ ہے کہ جس جگہ کھانے کے اجزاء پڑے رہتے ہیں اس جگہ میں شیطان آ جاتے ہیں، اور شیطان آ کر اس جگہ کو آماجگاہ بنا لیتے ہیں۔ کہ آماجگاہ بنانے کی وجہ یہی ہے کہ جیسے انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ بھئی یہاں سے کھانا پینا تو اب ملنا ہمارے لیے آسان ہو گیا ہے، لہذا اب یہیں پڑاؤ ڈال لو، تو یہیں اسی جگہ آماجگاہ بنا لیتے ہیں۔ پھر وہ آپ کے ساتھ ہی کھا رہے ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ پی رہے ہوتے ہیں۔ لہذا ان باتوں کا بھی خیال کریں۔ گھر میں اگر ٹوٹے ہوئے برتن ہوں تو کوشش کیجئے کہ وہ برتن ضائع کر دیے جائیں، اور صاف اور اچھے برتن ہوں جو ٹوٹے ہوئے نہ ہوں اس کو استعمال کرنا بہتر ہوتا ہے۔ ایک بات، چار بات، اور پھر پانچویں بات یہ ہے کہ بہت بہتر ہوتا ہے کہ گھر میں کھانے پینے کے لیے مٹی کے برتن استعمال کیے جائیں۔ اب تو یہ باتیں فرسودہ ہو گئی ہے نا، ہم تو جدید زمانے میں ہیں، اور نت نئے برتن بھی ہمارے گھر میں موجود ہیں، اور مختلف اجناس کے برتن ہمارے پاس موجود ہیں، مختلف چیزوں سے بنے برتن ہمارے گھر میں موجود ہیں۔ لیکن یاد رکھیے جتنی چمک دمک ہو جائے اصل تو پھر اصل ہی ہوتی ہے، اور اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ مٹی ہی انسان کی اصل ہے،
لہذا مٹی کے برتن میں اگر آپ کھانا کھائیں گے، کھانے پینے کے اجزاء کھائیں گے، تو آپ کی اصل سے ایک طرح سے تعلق برقرار رہے گا۔ آپ بھی مٹی سے ہیں اور مٹی کے برتن میں ہی کھا رہے ہیں، تو ایک طرح سے تعلق ہوتا ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کے برتن کے حوالے سے ارشاد فرمایا، جسے علامہ شامی رحمہ اللہ نے فتاوی شامی میں نقل کیا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اتخذ اوانی بیتہ خصفا زارتہ الملائکۃ، جو شخص کھانے پینے کے برتن اپنے گھر میں، جو شخص اپنے گھر میں مٹی کے برتن رکھے، اس گھر کی زیارت کرنے فرشتے آتے ہیں۔ تو اب آپ بتائیں، جب فرشتے آئیں گے تو شیطان تو جائیں گے نا، شیطان تو بھاگیں گے۔ تو صرف کھانے پینے کے برتن، مٹی کے برتن اگر گھر میں ہوں تو فرشتے آتے ہیں۔ پھر جب اسے اپنی معمولات زندگی میں آپ استعمال میں لے لیں تو کتنے فرشتے آئیں، اور جب فرشتے آتے ہیں تو خالی نہیں آتے، وہ برکتیں لے کر آتے ہیں۔ لہذا یہ کوشش کیجئے کہ اور بھی چیزیں ہوں، اور بھی مختلف چیزوں کی، اور بھی مختلف برتن، ان پر کھانا پینا وہ منع نہیں ہے، لیکن مٹی کے برتن بھی یہ رکھیں۔ یہ ایک طرح سے برکت والی چیز ہے، اس لیے کہ جس گھر میں مٹی کے برتن ہو فرشتے آتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ صوفیہ کرام کا طریقہ ہے، یہ جو اللہ والے ہیں وہ مٹی کے برتن ہی استعمال کرتے رہے، ہم نے شروع سے یہی دیکھا ہے، پڑھا ہے، لہذا ایک طرح سے اللہ والوں سے بھی نسبت ہو جائے گی، اور پھر یہ بھی نسبت ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جب آپ مٹی کے برتن استعمال کریں تو آپ یہ کہنے کے لیے بالکل، آپ کے لیے یہ بات بالکل عیاں ہو جائے گی کہ مختلف اور چیزوں میں پکائے جانے والے کھانے اور مٹی کے برتن میں پکائے جانے والے کھانے کی لذت میں الگ فرق ہوتا ہے، اس میں لذت بھی زیادہ ہے، ذائقہ بھی زیادہ ہے، اور سب سے بڑھ کر برکت بھی زیادہ ہے۔ یہ چند باتیں ہیں، اگر ان باتوں پر انسان عمل کرے تو آہستہ آہستہ برکت اس کے گھر میں خود ہی آ جائیں گی، اور ان باتوں پر اگر عمل چھوڑ دیں تو آہستہ آہستہ برکت ہمارے گھر سے رخصت ہو جاتی ہے۔ یہ 4 یا 5 باتیں ہو گئیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹیک لگا کر نہ کھائے، دوسری بات یہ ہے کہ دروازے کی چوکھٹ پر نہ کھائے، تیسری بات یہ ہے کہ ٹوٹے ہوئے برتن کو استعمال نہ کرے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ مٹی کے برتن استعمال نہ کرے، اور پانچویں بات یہ ہے کہ کھاتے ہوئے آدھا کھا کر نہ چھوڑ دے، اگر چھوڑے گا تو بے برکتی ہے، اور اگر پورا کھا لے گا تو برتن اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ 5 باتیں ہو گئیں۔ آخری اور چھٹی بات کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، یہ تو کھانے کے آداب میں سے ہے نا، بعض کھانے کی چیزیں بھی ہیں جو برکت والی ہیں، اگر آپ وہ کھانے کی چیزیں اپنی زندگی میں رائج کریں تو آہستہ آہستہ آپ کے گھر میں بھی برکت آ جاتی ہے۔ اب تو مرغن غذاؤں کا چلن ہے، اور لوگ مرغن غذائیں ہی پسند کرتے ہیں، بالخصوص ہمارے ہاں کے بچے سبزیوں کو پسند نہیں کرتے، دالوں کو پسند نہیں کرتے، ان کے لیے مرغن غذائیں، اس وجہ سے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بچپن سے ہی ان کی عادت خراب کر دی ہے کہ اللہ نے دیا ہے ہمارے گھر میں تو ہم دال کیوں کھائیں، ہم دال کیوں پکائیں۔ تو یہ بھی اچھی طرح یاد رکھیے کہ ساری چیزیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں، حلال نعمتیں سب انسان کے لیے ہیں، لیکن ان نعمتوں میں الگ الگ خوبیاں بھی موجود ہیں۔ انہی خوبی میں سے دال کی ایک خوبی ہے جو آج کی حدیث میں ہے، جس کو امام دارمی نے مسند الفردوس میں نقل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ دیکھیے کیسی خوبصورت حدیث ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شکا نبی من الانبیاء الی اللہ عز وجل قساوۃ قلوب قومہ، نبیوں میں سے کسی ایک نبی نے اپنے رب سے شکایت کی کہ ربی، میری قوم میری بات سنتی نہیں ہے، ان کے دل بڑے سخت ہو گئے ہیں، یا اللہ ان کے دل کی سختی کیسے ختم کی جائے؟ تو کہتے ہیں فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، تو اللہ عز وجل نے اس نبی کی جانب وحی فرمائی اور فرمایا وَهُوَ فِي مُصَلَّى، جب وحی کی گئی تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، اسی حالت میں ان پر وحی کی گئی اور اللہ نے فرمایا أَنْمُرْ قَوْمَكَ أَنْ يَأْكُلُوا الْعَدَسَ، اپنی قوم کو یہ ذہن بناؤ، اپنی قوم سے کہو کہ وہ مسور کی دال استعمال کریں،
فَإِنَّهُ يُرِقُّ الْقَلْبَ، اس لیے کہ مسور کی دال کھانے سے دل نرم ہوتا ہے، اور جب دل نرم ہوتا ہے تو حق بات خود بخود دل میں آ جاتی ہے، دل قبول کرنے کی صلاحیت والا ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ انمر قومک ان یأکلوا العدس، اپنی قوم سے کہو کہ وہ مسور کی دال کھائیں، فَإِنَّهُ يُرِقُّ الْقَلْبَ، اس لیے کہ یہ دل کو نرم کرتا ہے، وَيُدْمِعُ الْعَيْنَ، اور آنسوؤں کو جاری کرتا ہے، وَيُذْهِبُ الْكِبْرِيَّ، اور مسور کی دال کھانے سے دل کا تکبر دور ہو جاتا ہے، وَهُوَ طَعَامُ الْأَبْرَارِ، اور یہ نیک لوگوں کی غذا ہے۔ تو ہم تو معمولی سمجھتے ہیں نا اسے، تو گوشت مچھلی یہ سارے حلال چیزیں ہمارے لیے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس نیت سے کھائیں گے تو پھر برکت آئے گی نا، اس لیے کہ یہ تو نیک لوگوں کی غذا ہے۔ تو جب کبھی ایسا بھی ہو کہ انواع اقسام کے کھانے تو کھاتے ہی ہیں، اس نیت سے کہ دل میں سختی آ گئی ہے، قبر و حشر پر گفتگو کی جائے تو دل گھبرانے لگتا ہے، آنکھیں نمناک نہیں ہوتی، آپ دیدہ نہیں ہوتی، تو پھر اس نیت سے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اگر آپ مسور کی دال استعمال کریں گے تو کوئی شک نہیں ہے کہ انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی برکت سے آہستہ آہستہ دل میں نرمی آ جائے گی۔ یہ بہت بڑی ایک خوبی ہے اور یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ کسی کا دل نرم ہو جائے، ورنہ آخرت کی بات، قبر و حشر کی بات جب بیان کی جائے اور انسان کے دل میں گھبراہٹ ہونے لگے، سمجھ جائیے اس کے دل سے نرمی ختم ہو گئی ہے۔ اور جب آخرت کی بات، قبر و حشر کی بات بیان ہو تو آنکھیں نمناک ہو جائیں، آپ دیدہ ہو جائیں، دل میں رب کا خوف زیادہ ہو جائے، تو یہ سمجھ جائیے کہ دل میں آہستہ آہستہ نرمی آ رہی ہے۔ تو دل میں نرمی کے بہت سے اسباب ہیں جس کے کرنے سے دل میں نرمی آتی ہے، اسی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مسور کی دال اگر استعمال کی جائے، اس نیت سے استعمال کی جائے تو دل میں نرمی آتی ہے۔ ایک حدیث ہو گئی، دوسری ایک اور حدیث ہے، اور اسے بھی امام دارمی نے مسند الفردوس میں بھی نقل کیا، اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں اس حدیث کو نقل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بالعدس فإنہ مبارک مقدس، اپنے اوپر مسور کی دال کا کھانا لازم کر لو، اس لیے کہ یہ مبارک اور مقدس غذا ہے۔ وَإِنَّهُ يُرِقُّ الْقَلْبَ وَيُكْسِرُ الدَّمْعَةَ، اس لیے کہ یہ دل کو نرم کرتا ہے، آنسوؤں کو زیادہ کرتا ہے۔ وَأَنَّهُ قَدْ بَارَكَ فِيهِ 70 نَبِيًّا، اور یہ ایسی غذا ہے کہ اس غذا کی برکت کی دعا 70 انبیاء کرام نے کی ہے۔ احدہم عیسیٰ علیہ السلام، اور انہی انبیاء کرام میں سے ایک عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام بھی ہیں۔ تو یہ مسور کی دال ایسی غذا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اپنے اوپر لازم کرو، اس لیے کہ اس سے دل نرم ہوتا ہے، اور اس سے بڑھ کر اس میں نرمی کس وجہ سے آ گئی؟ فرمایا 70 انبیاء کرام نے اس کے لیے دعا کی ہے، اس کی برکت کی دعا کی ہے، اور انہی انبیاء کرام میں اللہ کے نبی عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام بھی ہیں۔ تو یہ 6 اسباب ہو گئے، اگر ان 6 اسباب پر عمل کیا جائے، جو چھوڑنے والے ہیں چھوڑ دیے جائیں، جو کرنے والے ہیں کام وہ کر لیے جائیں، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ کم آمدن میں بھی ہمارا گزارا آسانی کے ساتھ ہو جائے گا، اور جو تنگ دستی ہمارے قریب ہے، ہمارے گھروں میں ہے، اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں گے، اللہ کی رحمت سے امید ہے آہستہ آہستہ تنگ دستی ہماری زندگی سے دور ہو جائے گی۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ خالق اکبر ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔